بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اس لیے کہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے کہ آپ تمام حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور اپنے 10 دن آپ نے صرف اللہ کے لیے خاص کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ جو کام بھی ہوگا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو یہ 10 دن آپ نے جو وقف کر دیے ہیں یہ آپ کی زندگی کے بہترین لمحات ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی لمحہ ہو نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی وقت نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی غنیمت نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنائم ملیں گے، دولت ملے گی، خزانے ملیں گے، وہ انہی 10 دنوں میں ہی ملیں گے۔ تو یہاں سے جو کچھ بھی کما سکتے ہیں کما لیں، جو بھی لے جا سکتے ہیں لے جائیں، تاکہ آئندہ کبھی آپ کو اس پہ کوئی افسوس نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی موقع ملتے ہیں زندگی میں، انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب چلا جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ادھیڑ عمر ہو، کوئی بھی ہو، وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ لہذا جو بھی وقت ہمیں مل جائے اسے غنیمت سمجھیں، اس کو حاصل کر لیں اور کما لیں۔ یہی کمائی کام آئے گی، یہی کام آئے گی اللہ کے ہاں۔ وہاں پہ نہ آپ کے کوئی پلازے پوچھے جائیں گے، نہ آپ کا پیسہ، نہ آپ کا بینک بیلنس، نہ آپ کے پلاٹ، نہ آپ کے مکان، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا تو کیا لے کر آئے، کیا کیا تھا تم نے، بس اس کا جواب دینا ہے۔ تو آپ اسی جواب کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور بات ہم نے کرنی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر فرما دیا ہے کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ وہ رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر یہ نعمت جو ہمیں لیلۃ القدر کی صورت میں اللہ نے دی ہے، اتنی بڑی نعمت ہو نہیں سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کی کوئی بھی اور اس کی مثیل کوئی رات نہیں ہے، اس جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ رات ہے تو یہی ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں کہ جی اور بھی راتیں ہیں وہ بھی اس کے ہم پلہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے ہی نہیں، اسی لیے کہ اللہ نے یہ ایک ہی رات بنائی ہے، اور وہی یہ لیلۃ القدر ہے جس کو ہم نے پانا ہے۔ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ پہلی بات ہے کہ اس کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عظمت دی ہے اور اتنا بڑا مقام دیا ہے، تو اسی لیے پھر اس کو نام بھی یہی دیا گیا کہ لیلۃ القدر۔ قدر کہتے ہی ہیں مقام، مرتبہ، تو وہ چیز جو اللہ نے اس میں رکھی ہے اس رات میں، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کا نام دیا گیا۔ اور اس میں بھی جو کام کیے جاتے ہیں، جو بھی اس میں انسان تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو کمانے کے لیے، اس کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو وہ کام بھی انتہائی مقام اور مرتبے والے کام ہیں۔ جو کام بھی آپ کریں گے، سب سے بڑا کام جو آپ کر رہے ہیں وہ روزے کی صورت میں ہے، نماز کی صورت میں ہے، صبر کی صورت میں ہے، تحمل اور برداشت کی صورت میں ہے، یہ سب وہ کام ہے جو انتہائی اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ رکھنے والے کام ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اگلے سال کی پوری تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا، ہر محکم کام وہ اس رات کو طے ہو جاتا ہے، سب فیصلے ہو جاتے ہیں، اور وہ فیصلے پھر اگلے سال سارے جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر دے دیتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، تو اسی میں ہی پھر ساری ہماری تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگلے سال کا پورا بجٹ اسی میں پاس ہو جاتا ہے، اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دی جاتی ہے کہ اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ رات اتنی اہم ہے۔ اور اس کے جو فضائل میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات یہ کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیت العزہ، اللہ کا
وہ گھر جو آسمانوں میں ہے، وہاں سے قرآن کریم کو نازل کیا پورا مکمل آسمان دنیا تک، جو 7واں آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر نازل فرمایا، اور یہاں سے پھر وہ آیات جیسا اللہ کا حکم ہوا اس کے مطابق اترتی رہیں، پورے 23 سال اترتی رہیں۔ تو یہ ہے وہ رات جس میں وہ قرآن کریم پورا کا پورا مکمل وہاں پہ آسمان میں نازل فرما دیا گیا۔ دوسری بات کہ اس میں پھر وہ یہ رات رکھی گئی اسی رمضان کے اس مہینے میں، اور ان 10 راتوں میں سے بھی طاق راتوں میں ان 5 راتوں میں ایک رات وہ رکھ دی گئی جس کی جو کہہ لیجیے عظمت اللہ نے بتا دی، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں برابر ہے، برابر نہیں ہے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب جب اس سے بھی بڑھ کر ہو گئی تو پھر اس کا اندازہ کون لگائے گا؟ وہ اللہ ہی لگا سکتا ہے۔ وہ ہے جس کو دیتا ہے تو پھر جھولی بھر کے دیتا ہے۔ تو یہ ہے ہم نے جھولیاں بھرنی ہیں۔ تو جب 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، برتر ہے، تو اسی لیے پھر اس کا اتنا اونچا مقام بتا دیا ہے۔ اور اسی رات میں جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی فرشتے وہ آتے ہیں، جسے قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، تو جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے سب اس رات کو اترتے ہیں۔ آپ جو دعائیں کرتے ہیں اس پہ آمین کہتے ہیں، آپ کی دعاؤں کی، تاکہ وہ قبولیت حاصل ہو جائے، اللہ کے ہاں ان کو یہ مقام مل جائے، تو جو بھی آپ مانگیں گے سب اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا۔ اسی کے فرشتے خود آ رہے ہیں اور وہ پھر آپ کی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور یہی وہ رات ہے جو امن و امان کی رات ہے، سلامتی کی رات ہے۔ قرآن نے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہے، امن و امان جو ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، کوئی دہشت گردی کا دین نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی سختی کا دین نہیں ہے، بلکہ سلامتی کا، امن و امان کا دین ہے۔ اور اسی کے بارے میں کہہ دیا من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو اس سے محروم رہ گیا وہی محروم ہے، یہی نہیں پا سکا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ انہی دنوں میں، انہی مبارک راتوں میں کہیں وہ شاپنگ کے لیے پھر رہے ہیں، کہیں وہ خریداری کر رہے ہیں، کہیں اور کوئی تفریحات ہو رہی ہیں، کہیں اور کھیل، میچ، ڈرامے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ ہے محروم جو اس رات کی ساری خیرات سے محروم ہو گئے، کوئی چیز ان کے پلے نہیں ملے گی۔ کتنی بڑی غفلت ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی سیل لگی ہوئی ہے کہ لوٹ لو، لے جاؤ، بھر لو اپنی جھولیاں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کھانا ہے، پینا ہے، عیاشی کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، عید کی تیاری کرنی ہے۔ عید کس کی عید؟ عید تو آپ کی عید ہوگی۔ یہ جنہوں نے 10 دن وقف کیے ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو یہاں پہ، ان کی عید ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ انعامات ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ساری راتیں جو ہیں وہاں گزار دیں، کھیل کود میں، تماشوں میں، خرید و فروخت میں، شاپنگ میں، ان کی عید کیا ہوگی؟ ان کی عید تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی اس رات میں لیلۃ القدر جس کو مل گئی، من قام ایمانا واحتسابا، 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے، اور احتساب اجر کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے نام کے سامنے یہ نہیں لکھنا کہ میں نے فیصل مسجد میں اعتکاف کیا تھا، اس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ سے اجر چاہنا ہے، اللہ سے کچھ حاصل کرنا ہے، تو وہ ہے احتساباً۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرما دیا کہ اس کے سارے پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے، سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ سب معاف، صغیرہ تو ہوتے ہی ہیں معاف، یہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی اللہ کا احسان ہے، کتنی بڑی اس کی یہ سخاوت ہے کہ اس نے ہمارے ہر چیز کو معاف کر دیا۔ اور پھر اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اسی رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی، یہ چند آیات کی سورت جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔
ہر حافظ پڑھتا ہے، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا پڑھتا ہے، تو ہمیشہ یہ قرآن کی یہ صورتیں پڑھی جائے گی، یہ آیتیں پڑھی جائیں گی۔ اور اسی میں پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کے لیے وہ فیصلہ کر دیں گے اب کیا ہونا ہے۔ ہم میں سے پتہ نہیں، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اگلے سال ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اگلے سال ہماری زندگی میں رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے کتنے ہی دوست تھے، احباب تھے، رشتہ دار تھے، اس مسجد کے نمازی تھے، کہاں گئے وہ؟ سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ تو اسی لیے پھر یہی پھر وہ ہمارے لیے فرصت ہے، یہی موقع ہے کہ ہم اس میں کچھ حاصل کر لیں۔ اور یہ بھی اس رات کی خصوصیت ہے کہ یہ رات صرف ہمیں ملی ہے، پچھلی قوموں کو نہیں دی، اللہ نے کسی کو نہیں دی، صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ امت کا اعزاز ہے کہ ان کو اللہ نے یہ رات دے دی، ان کو یہ اتنے بڑا موقع دے دیا کہ اس کے ذریعے سے کچھ کما لیں، کچھ حاصل کر لیں۔ لیکن آخر کیوں دی ہمیں؟ ہم کوئی لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں اللہ کے؟ کیوں اللہ نے ہمیں یہ دی رات؟ وہ اسی لیے پہلی بات کہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ رات دے دی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ذرا غور سے سن لیجئے کہ ہماری عمریں جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، جو عمومی عمر ہے۔ بہت کم ہے جو کہ 70 کو کراس کرتے ہیں یا 80 کو کراس کرتے ہیں یا 90 کو کراس کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ تو اللہ نے اس کے لیے ہمیں اس کی تلافی کر دی، تلافی اس طرح کر دی کہ ہمارے لیے یہ رات دے دی جس کی جو مقدار ہے، جو 1000 شہر کہا ہے قرآن کریم میں، تو 1000 شہر 1000 مہینے کیا ہوں گے؟ 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے، ان سے بڑھ کر ہمیں وہ یہ رات دے دی ہے۔ اگر یہ ایک رات مل گئی تو آپ نے اتنی بڑی عمر پا لی کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب، اس سے بڑھ کر جو ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کے ساتھ، اس لیے پچھلی امتوں کی جو عمریں ہوتی تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ 1000 سنۃ الا 50 عاما، کہ 1000 میں 50 کم، 950 سال ان کی تو صرف دعوتی زندگی تھی، ان کی اپنی زندگی کتنی تھی؟ ہو سکتا ہے 1000 سے بھی اوپر ہو۔ تو پچھلی قوموں کی تو عمریں اتنی زیادہ تھیں، اس میں وہ عبادت کر سکتے تھے، لیکن ہماری عمریں جو ہیں بہت کم ہیں اس امت کی، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ دولت دے دی کہ تم اس کی عبادت کر لو، تمہیں 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کی میں تمہیں اجر دے دوں گا۔ یہ ہے وجہ کہ ہمیں جو اس رات کا ہمیں دے دیا ہے۔ اور یہ رات بھی جیسے کہ قرآن سے پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اسی میں جو راتیں ہیں وہ یہ 5 راتیں، اور اس میں سے ایک لیلۃ القدر، یہ سال کی سب سے بہترین رات ہے، سب سے افضل رات ہے، وہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات تو وہ تھی لیلۃ الاسراء والمعراج، وہ سب سے افضل رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ ہمارے لیے یہ رات ہمارے لیے کر دی اس امتیوں کے لیے کہ تمہیں یہ رات مل جائے گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ 64 قول ہیں اس میں، مفسرین کے، محدثین کے، فقہاء کے 64 قول بتا دیے ہیں۔ اب بتائیے ہم کیا کریں اس میں، کیسے سمجھیں اس کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشر میں ہے، یہ تو فائنل ہے۔ اس میں سے بھی جو طاق راتیں ہیں ان میں ہے۔ اب طاق راتوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ بعض روایات میں آیا کہ وہ 21ویں ہے، کسی میں کہا 25ویں ہے، کسی میں کہا 27ویں ہے، اور 27ویں کے بارے میں زیادہ روایات ملتی ہیں۔ تو اس کے لیے محدثین نے اور مفسرین نے یہی کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری احادیث کو ہم جمع کریں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری راتیں ہی لیلۃ القدر ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات کا ذکر کیا، لیلۃ القدر مفرد ہے، ایک ہے، سنگل ہے، جمع نہیں ہے، تو لہذا پھر ایک ہی رات ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جو پھر یہ مختلف روایات آئیں تو اس کا ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے جواب یہ دیا گیا کہ وہ مختلف راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے،
ایک رات نہیں رہتی. اگر ایک رات ہی ہو تو سارے لوگ اسی میں عبادت کریں، باقی راتوں کو سوتے رہیں گے. اسی لیے تھا کہ وہ اٹھیں اور اس رات کو زندہ کریں، اس رات میں پھر عبادت کریں، تو اب ان کو یہ لیلۃ القدر مل جائے گی. تو لہذا یہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ 5 وہ راتیں ہیں، ان میں کوئی بھی رات ہے. تو اسی لیے ہم نے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ 5 کیا ان 10 راتوں میں جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کوشش کر لیجیے. اس کے بعد پھر اس کی علامات کا معاملہ آ جاتا ہے. علامات کیا ہیں؟ کچھ تو وہ علامات ہیں جو رات کی علامات ہیں، یعنی اس وقت کی. کچھ وہ علامات ہیں جو کہ اگلے دن میں سامنے آتی ہیں. تو یہ علامات ہیں جو اب ظاہر ہے کہ ہم وہی چیز لیں گے، اس لیے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. ہم صرف انہی کو ہی لیں گے، اپنی طرف سے کوئی ٹونے ٹوٹکے نہیں کریں گے کہ جی اس لیے کہ لیلۃ القدر اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کے جو حروف ہیں وہ 9 ہیں. 9 کو 3 سے ضرب دے 27 بن جاتا ہے، تو یہ 27ویں شب ہے. تو یہ تو ٹوٹکا ہی ہوا نا. وہ تو نہیں ہے کہ کوئی حدیث میں آیا ہو. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا، حدیث میں کیا کہا، وہ دیکھنا ہے ہم نے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لیلۃ القدر کی صبح کے حوالے سے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس طرح طلوع ہوتا ہے جیسے کوئی ایک بڑا سارا ایک پلیٹ ہے جس کی کوئی بھی شعاعیں نہیں ہیں. یہ کہا، یہ علامت بتائی گئی کہ اگلے دن جب شروع ہوگا سورج تو بغیر کسی کرنوں کے ہوگا، بغیر کسی شعاؤں کے ہوگا، صرف ایک تشت ہے بڑا سارا، وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو اتنی بڑی ٹریفک چل رہی ہے، آسمان سے لے کے زمین تک فرشتوں کی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک مسلسل ایک اس کی وجہ سے پھر وہ ایک طرح سے ایک حجاب سا پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی کرنیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بعض مفسرین نے اس میں لکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چاند جب طلوع ہوتا ہے اس رات میں تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ کوئی بھی جو بڑا تھال ہے آدھا تھال ہو جائے. آدھا تھال کے مانند جو ہے وہ چاند اس میں نظر آتا ہے. تیسری چیز ہے کہ یہ رات اعتدال معتدل رات ہوتی ہے، نہ کوئی سخت گرمی نہ سخت سردی، بلکہ معتدل ہے اعتدال کے ساتھ. تو یہ اس میں اس رات کی جیسے کہ حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہ گرم ہے نہ ٹھنڈی ہے، اور صبح کو جب سورج بھی طلوع ہوتا ہے تو بالکل جیسے کہ کمزور سا ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا. اور یہ بھی علامت ہے کہ اس رات کو کوئی بھی ستارہ نہیں ٹوٹتا. ستارہ کوئی نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے کہ تو شیاطین تو ویسے ہی جکڑے گئے، بند کر دیے. وہ تو شیطان کو ٹارگٹ کرتا ہے، اسی لیے اس رات میں کوئی بھی ستارہ جو ہے وہ پھر ٹوٹتا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہی 4 علامتیں ملی ہیں جو ہمیں حدیث میں ملی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملی ہیں. تو وہی اسی پہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اسی پہ ایمان لانا ہے. باقی جو جیسے میں نے عرض کیا کہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ اس میں جو ہیں درخت گر جاتے ہیں زمین پر اور پھر وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اس میں جو سمندر کا پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اس میں کتے نہیں بھونکتے ہیں. اس میں فرشتے آتے ہیں وہ ہر مسلمان کو سلام کرتے ہیں. اس میں گدھے جو ہیں وہ ہنہناتے نہیں ہیں، چیختے چلاتے نہیں ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے ہیں. اگر آپ کو کوئی بتائے بھی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں دلیل نہیں ہے، نہ قرآن نے نہ حدیث میں کہیں نہیں بتایا گیا ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ حدیث میں آئی ہیں وہی ہم اسی کو ہی لے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ لیلۃ القدر کیسے کیا نظر آتی ہے؟ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھ سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ اس کی علامات کے ذریعے سے، ان علامات کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ رات ہو سکتی ہے. یقینی تو اللہ ہی جانتا ہے، یقین تو اس کے پاس ہے. ہمارا جو ایک مشاہدہ ہوگا اس کے لحاظ سے تو اپنی آنکھوں سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ اگر وہ علامات موجود ہیں تو یہی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے.
اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں صحابہ کرام نے خواب میں دیکھی تھی، خواب میں اللہ نے دکھائی تھی، تو آپ نے یہی کہا جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش کی کہ یہ ہم نے خواب دیکھے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے یہ خواب متفق ہو گئے ہیں، بہرحال تم کوشش کرتے رہو، یہ کہا آپ نے۔ یہ نہیں کہا کہ بس اسی پہ ہی تکیہ کر لو، نہیں، بلکہ اس کی اور کوشش کرو کہ تمہیں وہ رات مل جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کا اپنا احساس ہے، ایمان کی علامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ احساس ڈال دیتا ہے دل میں کہ یہ رات جو جسے مجھے سکون حاصل ہوا، اطمینان حاصل ہوا، مجھے پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی توفیق حاصل ہوئی عبادت کرنے کی، تو ہو سکتا ہے یہی رات ہو۔ تو یہ احساس بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال سکتا ہے، اور اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہی رات ہے کہ جس کو ہم نے لیلۃ القدر منانا ہے یا لیلۃ القدر کہنا ہے۔ اور اگر مل بھی جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اعلان کرتے رہیں کہ مجھے لیلۃ القدر مل گئی مل گئی مل گئی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ایک کرامت ہے اپنے بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دکھا دے، خواب میں دکھا دے، اس کے شعور میں احساس میں آ جائے، آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے اگر اس کو معلوم ہو بھی گیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں اس کو بتایا نہیں جاتا، وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے، وہ کرامت اس کو مل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس سے انسان ایک طرح سے خود پسندی آ جاتی ہے کہ مجھے یہ اتنا بڑا مقام مل گیا، مجھے اتنی بڑی اعزاز مل گیا، تو اس صورت میں بھی پھر انسان کو چاہیے کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر جب لوگوں کو بتائے گا تو لوگ کہیں گے اچھا وہ رات تو ہو گئی، اب مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، خام خواہ پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کم کر لیں گے اپنے کام کو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو حسد بھی ہونے لگتا ہے کہ یہ اس کو تو مل گئی مجھے نہیں ملی، تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے بھی دے دے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات بھی تو ہے کہ شیطان بھی تو اپنی کوشش کرے گا نا، اپنی کہیں وہ بھی آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر لے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پورے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے چھپا کیوں دی؟ اسی لیے چھپا دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ یہ فلاں رات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ یہ فلاں رات ہے، تو پھر ہم اسی رات میں ہی کرتے، جیسے 27ویں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہی رات ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے، وہ کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے جیسے میں نے عرض کیا۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تاکہ ہم بڑھ چڑھ کے کوشش کریں، جتنی بھی ہو سکے، جتنی ہم محنت کر سکتے ہیں، جتنی ہماری طاقت ہے، ہمت ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام جتنی بھی ترکیبیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس میں پہلے تو یہ سمجھ لیں اس کو پھر حاصل کیسے کریں گے، کیسے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ سمجھ لیجئے، اپنے دل میں اس کو نقش کر لیجئے کہ اس میں جو بھی موقع ملے گا ان راتوں میں وہ آپ نے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، یہ رات ہمیں دے دے، یہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں، اس لیے کہ دینے والا وہ ہے، ہم تو مانگنے والے ہیں، ہم تو اس کے بھکاری ہیں، فقیر ہیں اس کے سامنے، تو اسی لیے پھر ہم نے اس سے ہی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں دے دے، بس ہم تیرے در کے سوالی ہیں، یہاں تیرے در پر آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تو ہمیں دے دے۔ تو آپ اس سے جتنی بھی ہو سکے گڑ گڑا کے وہ دعا مانگ لیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا۔ اس کے دربار میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ تو دیتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو جب اس نے اتنے زور سے کہہ دیا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، میرے سامنے رو، تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ تو لہذا پھر پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے مانگنا ہے کہ اللہ تو ہمیں
دے دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف 10 راتیں ہی ہیں، جلدی ہی ختم ہو جائیں گی، پھر ہم اپنے اسی دھندے میں شروع ہو جائیں گے، پھر ہم اسی طرح دنیا میں مگن ہو جائیں گے۔ تو لہذا اسی میں مانگنا ہے، اسی میں کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح مانگ لیں۔ ان 10 راتوں میں ہی ہمیں مانگنا ہے، انہی میں سے 5 راتوں میں سے کوئی رات ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر رات کو اسی طرح دیکھیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے، یہی لیلۃ القدر ہے۔ تو جتنی بھی محنت ہو سکتی ہے، جتنی بھی آپ تگ و دو کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ اپنا وقت لگا سکتے ہیں لگا دیجئے، یہ ہو سکتا ہے یہی ہو۔ ایک پہ تکیہ نہ کریں بلکہ 5 راتوں کو سمجھیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی تو ضرور مل جائے گی مجھے۔ جب آپ اٹھیں گے، رات کو جاگیں گے اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اس سے مانگیں گے تو وہ یقیناً آپ کو دے دے گا، آپ کو مل جائے گی۔ اور پھر یہ بھی ہے اس سارے خاص طور پہ تو بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر جو چاہتا ہے لیلۃ القدر پانا تو اس کو تو چاہیے کہ پہلی تاریخ سے، پہلے رمضان سے شروع ہو جائے تیاری کرنا۔ اس کی تیاری کیا ہوگی کہ فجر کی اور عشاء کی نماز باقاعدگی سے باجماعت پڑھنی ہوگی۔ پہلا انہوں نے نسخہ یہ بتایا کہ وہ کوشش کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ تو پہنچ گئے آخری عشرے میں، تو اب یہی کوشش کریں کہ یہ دونوں نمازیں خاص طور پہ فجر بھی اور عشاء بھی باجماعت ادا، پوری کوشش کریں کہ یہ کوئی فوت نہ ہونے پائے۔ ہو سکتا ہے اتنے سارے لوگ ہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر پوری کوشش کریں کہ یہ کہیں کوئی نماز رہ نہ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جس نے بھی فجر کی اور عشاء کی نمازیں باجماعت پڑھی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری رات قیام اللیل کیا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ تو لہذا رمضان میں تو ہمیں اور کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور پھر رات میں بھی اپنے امام کے ساتھ ہی ختم کرنی ہے آپ نے۔ امام جب ختم کرے گا تبھی آپ ختم کریں گے، اس سے پہلے نہیں ہے جا کے سو جائیں، نہیں، اس کے ساتھ رہیں گے، تبھی تو پھر وہ اس پوری رات کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ بیچ میں سے کہیں غائب نہیں ہو جانا ہے، بلکہ جتنی بھی آپ رکعت پڑھ رہے ہیں وہ پوری امام کے ساتھ پڑھیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن ہے۔ اگر آپ نے شروع کر رکھا ہے قرآن کریم کا سلسلہ اپنی پہلی رات سے، پہلی رمضان سے، تو یقیناً اس کو پورا کیجئے پھر آپ۔ لیکن اگر آپ نے اب آئے ہیں تو اب بھی کوشش کر لیں کہ ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں ایک قرآن پورا کر لیں۔ 3 پارے روزانہ پڑھ لیں، 1 پارہ فجر کے بعد پڑھ لیں، 1 پارہ ظہر کے بعد پڑھ لیں، 1 عصر کے بعد پڑھ لیں، جتنا بھی موقع آپ کو دیا جائے گا اس میں آپ کے 3 پارے اگر آپ نے پڑھ لیے روزانہ تو آپ کا کام مکمل ہو جائے گا، قرآن پورا ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ کر لیجیے کہ اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے ایسی بھی ہیں، کچھ آیات، کوئی سورت جس کو آپ نے با ترجمہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہی چیز ہمارے ہاں رہ گئی ہے کہ ہم صرف قرآن پڑھ لیں، تلاوت کر لیں۔ ٹھیک ہے، تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یہ لوگ؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور یہی فرمایا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، تو یہ بابرکت کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ اس میں غور و فکر کریں، سوچیں کہ یہ قرآن کس کے لیے آیا ہے، زندہ لوگوں کے لیے یا مردہ لوگوں کے لیے؟ افسوس ہمارا یہی ہے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ مردوں کے لیے ہے، بس مردوں کو بخشوانے کے لیے ہے قرآن، زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کتنی بڑی کوتاہی ہے، کتنی بڑی ہمارا یہ نقصان ہے کہ ہم یہ کتاب جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کی تھی، ہم زندہ لوگوں کے لیے، کہ وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لیں، وہ ہم نے چھوڑ دی، وہ ہم نے ترک کر دی۔ تو پھر قرآن کیا کرے گا؟ قرآن یہی کہے گا جو اللہ نے فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دن کہیں گے قیامت کے دن، تو دوستو میرے بھائیو ذرا سن لو، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، آپ پڑھ لیجئے، اس میں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اللہ سے کہیں گے یا رب، اے میرے رب انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بتائیے ہمارا کیا موقف ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا ہماری مجال ہوگی؟ کیا ہماری زبان سے الفاظ نکل سکتے ہیں؟ تو آپ کیا یہ دعویٰ اللہ کی عدالت میں مدعی رسول اللہ ہیں، مدعا علیہ ہم ہیں، تو پھر جواب کیا ہوگا؟ جواب یہی ہوگا کہ ہم سنبھل جائیں، قرآن کریم کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، غور و فکر کر لیں، عمل کرنے کے بارے میں سوچیں، نافذ کرنے کے بارے میں سوچیں، تب جا کے اس کا حق ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ صرف تلاوت سے بات نہیں چلے گی۔ تو لہذا یہ موقع تو اسی کے لیے ہے کہ تلاوت بھی کریں اور ساتھ تدبر بھی کریں، غور و فکر کریں کہ قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے، کس طرح ہم نے وہ چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ تو تلاوت قرآن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے ذریعے سے نیکیاں کمانی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی اصلاح ہے، دل کی صفائی ہے، قلب سلیم جو قرآن نے کہا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کر آئے گا۔ نہ کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی خزانے ہیں، نہ پلاٹ ہے، نہ بینک بیلنس ہے، کچھ نہیں، صرف قلب سلیم۔ تو یہ سلیم کیا ہے؟ یہ وہ دل ہے جو ہر قسم کی کدورتوں سے پاک ہے، ہر قسم کے کینہ سے پاک ہے، ہر قسم کے حسد سے پاک ہے، ہر قسم کے انتقامی جذبات سے پاک ہے، ہر قسم کے سب و شتم سے پاک ہے، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، اچھا اخلاق سے پیش آنے والا، یہ ہے قلب سلیم۔ تو ہر رات کو اپنے دل کی ذرا صفائی کر لیجیے، دل میں جو کدورتیں موجود ہیں ان کو صاف کر دیجیے، کسی کے بارے میں کوئی ذہن میں یا خلش ہے اس کو نکال باہر کیجیے، اپنے 10 دن کو تیار کر لیجیے کہ اس دل کی ڈرائی کلیننگ ہو جائے، بالکل پاک صاف ہو جائے، قلب سلیم بن جائے۔ تو دل کی یہ اصلاح ہو گئی تو پھر دیکھیے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، اور اصل فائدہ وہی جیسے میں نے عرض کیا، اللہ نے بھی یہی کہا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ ہے کامیاب۔ ہمارے دل جو کہ لتھڑے ہوئے ہیں غلاظتوں میں، طرح طرح کی حسد میں، جلن میں، انتقام میں، بغض میں، اس میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو پھر بتائیے اللہ کے ہاں کیا مسئلہ ہوگا پھر ہمارا؟ کیا یہ کہا جائے گا یہ قلب سلیم ہے؟ تو قلب سلیم ذرا حاصل کر لیجیے۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو جتنے بھی ہیں سب کو معاف کر دیجئے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے معاف کر دیجئے اس کو، کہ اے اللہ میں اس رات کو سب معاف کر دوں گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، کسی کو میں گالی نہیں دوں گا۔ معافی مانگنی ہے تو مانگ لیجئے، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح پھر یہ بھی ہے کہ پھر آپ نے یہ جو آپ کو 10 دن ملے ہیں اس میں پھر آپ نے اپنی ساری تلافی کر لی ہے۔ پچھلی زندگی میں جو گزر گئی سو گزر گئی، لیکن اب نہیں ہوگا، اب ایک عہد بھی ہوگا، ایک عزم بھی ہوگا، ارادہ بھی ہوگا کہ میں نے اب آئندہ اپنی زندگی ایک نئے انداز سے شروع کرنی ہے۔ نیا انداز ہوگا، نیا طریقہ ہوگا، نیا عزم ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے تاکہ جو پچھلی تمام غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب ختم ہو جائیں۔ بعد میں تو آپ کے لیے لوگ دعا کریں گے یا نہ کریں، لیکن اب تو آپ تو کر لیجئے، آپ تو اپنے لیے کوئی اصلاح کر لیجئے، اپنے لیے کچھ بچا لیجئے کہ اپنی پچھلی کوتاہیاں سب اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے کہ اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ اس کے لیے پھر جب آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے تو پھر دیکھیے کتنے ہلکے پھلکے محسوس کریں گے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر اس میں ایک اہم عبادت وہ بھی ہے، وہ ہے استغفار، کثرت سے استغفار۔ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحر کے وقت اٹھ کے وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی خصوصیت بیان کی ہے، کثرت سے استغفار، خاص طور پہ سحر میں، کہ سحر سے پہلے آپ کھانے سے پہلے اس وقت کچھ وقت نکال لیں صرف استغفار کے لیے۔ 100 مرتبہ کریں، 1000 مرتبہ کریں، جتنا چاہیں کریں آپ۔ تو یہ آپ کے لیے پھر
بہترین اللہ کی طرف سے تحفہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی کہ آپ نے استغفار کیا، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، تو آپ یہ استغفار جتنا بھی ہو سکے وہ کثرت سے کریں، اتنا ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور اسی میں پھر سب سے اہم چیز وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا، کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی وقت نکال لیجئے کہ وہ صرف درود کا وقت ہے، اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجیے، تو یہ درود پھر آپ کے کام آئے گا۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں عبادت کرتا ہوں تو میں کتنا آپ کے لیے مخصوص کر دوں، درود شریف کے لیے آدھا کر دوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اور زیادہ کروں۔ کہا پھر 2/3 کر دوں؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن اور زیادہ کر دو۔ سارا کر دوں؟ ہاں سارا کر دو، سارا میرے لیے کر دو، تو کیا ہوگا؟ تغفر ذنبک وتکفی ہمک، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ مغفرت تو وہاں ہے، یہاں کے دنیا کے مسئلے بھی سارے حل ہو جائیں گے صرف درود سے۔ تو اپنے لیے وقت نکال لیجئے کہ آپ نے جو پورا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیجئے کہ کس وقت میں آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے، کس وقت میں آپ نے دعائیں کرنی ہیں، خاص طور پہ افطار کے وقت کی دعا، تو یہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول فرماتے ہیں اس وقت، اور پھر استغفار کے لیے وقت، پھر درود شریف کے لیے وقت۔ تو اپنے اس پورے جب آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں گے اور اس میں اس تفصیل کے ساتھ رکھیں گے تو دیکھیے آپ کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی کہ اپنے تمام اعمال یہاں پہ، اس لیے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی نہ دفتر جانا ہے، نہ کوئی شاپنگ کرنے جانا ہے، نہ کوئی اور کوئی کام ہے، کام صرف ایک ہی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو لہذا اس کے لیے اس ٹائم ٹیبل کو بنا لیجئے، تو پھر دیکھیے کہ آپ کو اس سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی میں پھر ایک اور خاص طور پہ جو وظیفہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ۔ یہ کلمہ طیبہ کہ شجرۃ طیبہ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اس کی کتنی ہی پھر وہ شاخیں پھوٹتی چلی جاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد بنا لیجیے، یہ کلمہ آپ پڑھتے رہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ذکر بھی فرمایا گیا ہے وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ کے بارے میں حدیث میں تو یہی آیا ہے کہ یہ 2 کلمات ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ 2 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، حبیبتان الی الرحمن، محبوب کلمات ہیں، بہت پسند ہیں۔ دوسری چیز کہ زبان پہ بہت ہی ہلکے ہیں، بہت ہلکے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، جس کی زبان میں کوئی پرابلم بھی ہو وہ بھی آسانی سے کہہ سکے گا۔ اور تیسری چیز ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے ہاں ترازو میں سب سے بھاری کلمات ہیں، یہ ہمارے کلمات بھی تولے جائیں گے، وزن ہوگا، تو اس میں یہ انتہائی بھاری کلمات ہیں۔ تو اس کے لیے، اس ذکر کے لیے بھی کچھ وقت نکال لیجیے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ بھی ہو جائے، یا اس کے ساتھ جیسے میں نے ابھی یہ ذکر کیا ہے کہ یہ والا ذکر بھی جو سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ ہی آ رہا ہے کہ عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، وزنۃ عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ، اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر، تو یہ بھی پڑھ لیں تو یہ بھی اس کا قائم مقام بن جائے گا کہ آپ اس کو مستقل پڑھیں، تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اس وظیفے کے ساتھ پڑھ لیں تو وہ بھی ہے۔ تو لہذا پھر ہمارے ساتھ یہ چیز جو آ گئی ہے کہ ہمیں مختلف عبادات دے دی گئی ہیں، یہ ذکر الہی ہے، تلاوت قرآن ہے، درود شریف ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام اعمال ہیں، یہ ہم حاصل کر لیں تو کتنا ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور پھر یہ
یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لیلۃ القدر ضرور دے گا۔ اور ایک چیز ہے، اس سے بچ جائیے، اور وہ ہے وہی فتنہ جو ہمارے ہر شخص کی جیب میں موجود ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیجیے۔ 10 دنوں میں اس کو اپنے کانوں کے ساتھ مت لگائیے گا، اس لیے کہ آپ کا جو رابطہ ہے منقطع ہو چکا ہے، بالکل رابطہ منقطع ہو چکا ہے دنیا سے، کوئی دنیا والوں سے رابطہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہو جائے گا اس کی اطلاع مل جائے گی آپ کو۔ اللہ نہ کرے کوئی غلط، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو تکلیف پہنچے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس سے پاک رکھنا ہے۔ ایک شخص کا ایک یہی واقعہ بیان کیا بعض لوگوں نے کہ وہ ڈیجیٹل فاسٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، ہر مہینے ڈیجیٹل فاسٹنگ۔ وہ کیا ہے کہ مہینے میں 3 دن کسی قسم کی کوئی ڈیوائس استعمال نہیں کریں گے، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی لیپ ٹاپ، نہ کوئی ٹی وی چینل، نہ کوئی ریڈیو، کچھ نہیں استعمال کریں گے، اس لیے کہ ہمارا سارا وقت تو یہ چیزیں لے جاتی ہیں، یہ موبائل ہی آپ کا سارا وقت لے جاتا ہے، اور اس میں بھی بیٹھ کے آپ موبائل پہ بات چیت کرتے رہیں، گپیں ہانکتے رہیں، چیٹنگ کرتے رہیں، سوال جواب ہوتے رہیں، تو پھر فائدہ کیا ہو؟ یہاں آنے کو کیا ملا پھر آپ کو؟ تو یہ میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ ان دنوں میں اس کو بند کر کے رکھ دیں۔ بہتر ہے کہ اگر گھر بھجوا سکتے ہیں تو گھر بھجوا دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو لہذا اس سے بچا لیں۔ تو پھر دیکھیے کہ پھر آپ کے پاس وقت ہی وقت ہوگا، پھر آپ اب وقت کے ذریعے سے ان راتوں کو کما سکیں گے، اس رات کو پا سکیں گے، اگر آپ نے اس طرح کی محنت کر لی، اپنے آپ پر جبر کر لیا، اپنے آپ کو صبر پہ لگا دیا، اپنے آپ کو تحمل اور برداشت پہ لگا لیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رات دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ رات مہیا کر دے، یہ رات ہمیں عطا کر دے، اس لیے کہ ہم اسی کے لیے آئے ہیں، اسی رات کے لیے آئے ہیں، اسی رات کی کمائی ہمارے لیے اصل چیز ہے، تو یہ ہمیں مل جائے۔ تو یہ اللہ سے جتنی بھی ہو سکتی ہے دعا کیجئے، یہ کوشش کیجئے، یہ محنت کیجئے، اس میں پوری تگ و دو لگا دیجئے، اپنے آپ کو دوسری چیزوں کی طرف مت دیکھیے گا کہ کھانا اچھا نہیں تھا یا یہ چیز نہیں تھی، وہ چیز نہیں تھی، چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو، یہ سب دنیاوی ضرورتیں ہیں، کچھ کمی ہو گئی تو کیا حرج ہے، کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ تو یہی ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ میں بھی رہا ہوں یہاں پہ دعویٰ اکیڈمی میں، تو یہی ہمارے بھائی ان چیزوں کے خیال کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کمی زیادتی ہو گئی، انسان ہیں سب، تو کیا ہو جائے گا؟ تو اسی لیے صبر کے ساتھ، صبر بہترین وہی چیز ہے، یہ رمضان، یہ روزہ، یہ صبر سکھاتا ہے، تحمل سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، تو لہذا تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ہم اگر یہ 10 دن یہاں گزار لیں تو یقیناً آپ کی پوری زندگی کے اوپر بھاری ہے، آپ کی زندگی ایک طرف، یہ 10 دن ایک طرف ہے کہ اس میں آپ نے اپنے رب کو راضی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ رات حاصل کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ وہ ہماری شکایت نہ کریں۔ کہیں ہماری شکایت کر دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم گناہ گاروں کا، ان خطا کاروں کا، ان سیاہ کاروں کا کیا بنے گا؟ ان کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائیں گے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو اسی لیے رب کو راضی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے راضی کروا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔